فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے اقوام عالم کی بیٹھک، سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں اقوام متحدہ کی اہم کانفرنس۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا، کانفرنس مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کی عالمی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ کانفرنس سے عالمی قراردادوں پر عمل درآمد کی راہ ہموار ہوگی۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش نے کہا، غزہ میں تباہی ناقابل برداشت ہو چکی، اب اسے روک دینا چاہیے۔ دو ریاستی حل ہی عالمی قوانین کے مطابق پائیدار فریم ورک ہے۔ غزہ میں اس وقت صورتحال بہت خراب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتراف، کہا چاہتے ہیں بچوں کو غذا ملے۔ غذائی اشیاء کے لیے امریکہ نے $6 کروڑ دیے ہیں، ضروریات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا اس وقت غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ غزہ میں امدادی ٹرکوں کو داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ ٹیرف سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب تجارتی مذاکرات کے لیے امریکہ روانہ۔ دورے میں پاک امریکہ ٹریڈ ڈائیلاگ پر حتمی بات چیت ہوگی۔ تجارتی معاہدے سے دونوں ملکوں کی معیشتوں کو فائدہ ہوگا۔ بھارت نے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کر دیا۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت کا آپریشن مہادیو کے نام سے نیا ڈرامہ۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں جعلی مقابلے میں 3 افراد کو ہلاک کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے مقابلے سے پہلے ہی ہلاک افراد کو دہشت گرد اور پاکستانی قرار دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آپریشن مہادیو کا مقصد تحریک آزادی کشمیر کو کچلنا، بھارت میں اندرونی سیاسی ساکھ بحال کرنا ہے۔ بھارت کی کوشش ہے آپریشن مہادیو کو کامیاب دکھا کر آپریشن سندور کی خفت مٹائی جا سکے۔ DGISPR نے بتایا 723 پاکستانیوں کو بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید رکھا گیا ہے۔ پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ سابق بھارتی وزیر داخلہ پی چدمبرم نے مودی سرکار کے دعووں کے بخیے ادھیڑ دیے۔ کہا حملہ آور دراصل بھارتی شہری تھے جنہوں نے بھارت کے اندر ہی دہشت گردی کی تربیت حاصل کی۔ مودی حکومت میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ بتا سکے اتنے ہفتوں میں کیا تحقیقات کی۔ پنجاب اسمبلی میں پھر ہنگامہ آرائی، ارکان میں ہاتھا پائی۔ PTI رکن خالد نثار نے حکومتی رکن حسان ریاض کو تھپڑ مار دیا۔ لیگی رکن حسان ریاض نے بھی اپنے دفاع میں ہاتھ چلائے۔ ہاتھا پائی سے پہلے دونوں نے ایک دوسرے پر آوازیں کسیں۔ ہنگامہ آرائی کے باعث قائم مقام اسپیکر کو 5 منٹ کے لیے اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ ظہیر اقبال نے کہا یہ پڑھے لکھے لوگوں کی جگہ ہے، کوئی کبڈی کا میدان یا سبزی منڈی نہیں۔ آج کا دن پنجاب کی پارلیمنٹ کا سیاہ دن ہے۔ قائم مقام اسپیکر نے اپوزیشن رکن خالد نثار ڈوگر کو 15 سیشنز کے لیے معطل کر دیا۔ اپوزیشن نے احتجاجاً اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ الیکشن کمیشن نے PTI کے سینیٹر اعجاز چودھری، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بھچر اور احمد چٹھا کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے نشستیں خالی قرار دے دیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلوں کے بعد تینوں کو نااہل قرار دیا گیا۔ 9 مئی کیس میں ATC نے تینوں ارکان کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ جرگے ہیں یا موت کے سوداگر، معاشرہ ہے یا عورت کی قبر، جولائی کا ہر دن، ہر رات، ہر خبر، ایک نئی چیخ، ایک نیا جنازہ، ایک نیا ظلم۔ جولائی پاکستان میں بچیوں، خواتین کے لیے قیامت بن گیا۔ ڈیگاری، پیر ودھائی، نوشہر و فیروز میں خواتین ماورائے عدالت قتل۔ اسلام آباد میں گھر کے آنگن میں بہو زندہ جلا دی گئی۔ کراچی میں 2 دن کی دلہن شوہر کی حیوانیت کا شکار ہو گئی۔ قصور میں وحشی درندے نے 3 سال کی بچی کو بھی نہ چھوڑا۔ کراچی سی ویو میں پسند کی شادی کرنے والا جوڑا مار ڈالا گیا۔ عزت کے نام پر رشتے خاکستر ہو گئے، بیٹیاں کم پڑ گئیں، قاتلوں کی تعداد بڑھ گئی۔
سوات میں مدرسے کے نام پر ٹارچر سیل چلانے والے مرکزی ملزمان دھر لیے گئے. بچے پر تشدد کرنے والا مرکزی ملزم بیٹے سمیت گرفتار. مولانا عمر اور بیٹے قاری احسان کو گرفتار کر لیا گیا. ایس پی نے بتایا باپ بیٹے پر 14 سالہ فرحان کو تشدد کر کے قتل کرنے کا الزام ہے. واقعے میں ملوث 10 ملزمان کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا تھا. بھارتی لوک سبھا میں آپریشن سندور پر بحث. اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کو آڑے ہاتھوں لے لیا. راج ناتھ نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے آپریشن روکنے کے لیے کہا تو راہل گاندھی نے پوچھا آپریشن روکا کیوں. راہل گاندھی کے سوال پر راج ناتھ سے جواب نہ بن پڑا. کانگریس رہنما گورو گوگی نے کہا جواب دو دہشت گرد پہلگام کیسے پہنچے. کراچی، ملتان، فیصل آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی قیمت نے ڈبل سینچری کر لی. شہریوں کو حکومت کے مقرر کردہ نرخ پر چینی دستیاب نہیں. شہری کہتے ہیں سرکاری نرخ کے نام پر عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. مہنگی چینی بیچنے پر پنجاب میں 3 روز کے دوران 857 دکاندار گرفتار، 135 مقدمات درج ہوئے. شہباز شریف کا بیٹا شوگر مل کا مالک ہے. جب وزیر اعظم چینی سے متعلق فیصلے کرتے ہیں تو کیا یہ مفاد کا ٹکراؤ نہیں؟ اسحاق ڈار شوگر ایڈوائزری بورڈ میں ہے، کیا یہ نظر نہیں آتا؟ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس. کہا شہباز شریف کے ہوتے ہوئے چینی برآمد بھی ہوئی اور مہنگی بھی. جس مہینے کرشنگ شروع ہونی ہے اسی مہینے چینی کیوں درآمد کرتے ہیں؟ مجھ پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں. ثبوت ہے تو پیش کریں ورنہ معافی مانگیں. طارق فضل چودھری کو نوٹس ضرور بھیجوں گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار شوگر ایڈوائزری بورڈ کے رکن نہیں ہیں. ریکارڈ چیک کر کے بات کرنی چاہیے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں مفتاح اسماعیل کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. بغیر تحقیق بات کرنا اور بلا جواز الزام لگا دینا دشمن کا ایجنڈا ہوتا ہے. مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، انہیں یہ بات زیب نہیں دیتی. عافیہ صدیقی کے لیے پاکستان سفارتی اور قانونی جو مدد کر سکتا ہے کر رہا ہے. اسحاق ڈار نے بھی کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. حکومت ڈیجیٹل ادائیگی رقم کی ڈیجیٹل منتقلی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے. معیشت کی ڈیجیٹائزیشن سے شفافیت کے فروغ میں مدد ملے گی. کیش لیس ڈیجیٹل اکانومی پر اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ڈیجیٹائزیشن ٹرانسفارمیشن پلان کی بنیادی اساس عوام کو بغیر اضافی اخراجات سہولت دینا ہے. معیشت کی ڈیجیٹائزیشن اور کیش لیس اکانومی کے لیے صوبائی حکومتیں تعاون کریں. ڈیجیٹائزیشن ٹرانسفارمیشن پلان مؤثر بنایا جائے تاکہ اہداف مقررہ وقت پر حاصل ہوں. 9 مئی کے کیسز میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی 8 اپیلیں سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ معطل. پشاور ہائی کورٹ نے پولیس کو وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنے سے روک دیا. علی امین گنڈاپور کو مقررہ تاریخ پر متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت.